معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، جن کی حکومت چاند کی چاندنی پر ہے، جن کی حکومت سورج کی روشنی پر ہے، جن کی حکومت کلیوں کی چٹک اور پھولوں کی مہک پر ہے۔ اور اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں سارا مہمان محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے باب زبان درود پاک، اللہم میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، ان یہ جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، اور لفظ اللہ جو ہے یہ تو اللہ ہر انسان جانتے ہیں کہ اللہ کس کو کہا جاتا ہے، جو نیروکار معاملے میں کہا جاتا ہے، اردو میں واجب اور وجوب کہا جاتا ہے، جو جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والوں کو ہی رب کہا جاتا ہے، پیدا کرنے والوں ہی کو اللہ کہا جاتا ہے۔ تو ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، یعنی نبی پر درود بھیجتے ہیں، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ معزز سامعین حضرات، قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر بندوں کو حکم دیا ہے کہ میرے بندوں نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ اگلوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو، تم لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، روزہ رکھو، تم لوگوں پر زکات دینا واجب کیا گیا، تم لوگ زکات دو، تم لوگوں پر حج کرنا فرض کیا گیا لہذا تم لوگ حج کرو۔ کسی جگہ پر اللہ حکم دیتا ہے کہ اے میرے بندو، تم لوگ جھوٹ مت بولو، شراب مت پان کرو، شراب مت پیو، شراب مت پیو، ہر چیز کا حکم اللہ دیتا ہے۔ نماز حکم اللہ بندے کو دے رہا ہے، مگر کیا اللہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا ہے۔ روزہ رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے۔ زکات دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے۔ دان و خیرات کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نماز سے پاک ہے، روزہ سے پاک ہے، حج سے پاک ہے، زکات سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، مگر جب باری آتی ہے اپنے محبوب پر درود بھیجنے کی
تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں، بعد میں بندوں کو حکم دیا جاتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے پیارے محبوب پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ پہلے تو کیا پتا چلا کہ پہلے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ اے بندہ تم بھی میرے پیارے محبوب پر درود بھیجو۔ عزیزان کرام وقار، پتا چلا کہ نماز رب نہیں پڑھتا ہے، زکات رب نہیں دیتا ہے، حج اللہ نہیں کرتا ہے، مگر درود کی باری آتی ہے تو بندے کو بھی حکم دے رہا ہے، اور بندے کو حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے درود بھیجتا ہے۔ کیا معلوم ہوا، کیا پتا چلا، اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ میرے نبی سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ رب قدیر صرف میرے محبوب کی محبت دیکھو، اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب نماز کو انسان پڑھتا ہے تو عبادت رب کی ہوتی ہے، مگر درود و سلام رسول پر بھیجا جاتا ہے، اور رب کی بات ہے مگر سلام نبی پر بھیجا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ سلام جو ہے سلموا تسلیما لفظ ہے، تسلیما یہ تاکید کا لفظ ہے۔ کس کا لفظ ہے؟ تاکید کا لفظ ہے۔ تاکید کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اللہ نے فرمایا درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو، خوب سلام بھیجو۔ تو اس میں جو لفظ ہے تاکید کا استعمال کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ رب جانتا ہے کہ آنے والی زندگی میں نبی کے کچھ ایسے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے جو کلمہ بھی پڑھیں گے، نبی کا دیا ہوا قرآن بھی پڑھے گا، نبی کا دیا ہوا روزہ بھی رکھے گا، نبی کے بتانے سے اللہ کو بھی مانے گا، مگر نبی پر سلام پڑھنے سے کترائے گا۔ آج جب میں غور و فکر کرتا ہوں اور دیکھتا کیا ہوں، اور دیکھتا کیا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ نماز پہ نماز خوب پڑھیں گے، روزے پہ روزہ خوب رکھیں گے، زکات پہ زکات خوب دیں گے، دان و خیرات خوب کریں گے، مگر جب باری آئے گی نبی پر سلام پڑھنے کی تو وہ پیچھے ہو جائیں گے۔ اب آیت کا مفہوم سمجھ لیجیے کہ رب ان لوگوں کے لیے بتا دیا کہ ان لوگوں سے ہوشیار رہنا، کیونکہ یہ لوگ سلام پڑھنے سے گریز کریں گے، سلام نہیں پڑھیں گے تو سمجھ لینا یہی گستاخی رسول ہے، یہی گستاخی رسول ہے۔ اب میں بتاؤں، یہ تو قرآن سے دلیل ہو گئی۔ اب درود شریف کے متعلق حدیث سماعت کریں گے، حدیث میں ہے یا نہیں ہے درود شریف بھیجنا، یہ حدیث سے ہے یا نہیں ہے؟ آئیے میں کہتا ہوں، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ایک بیابان جنگل میں داخل ہوتے ہیں، اور جب داخل ہوتے ہیں تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نبی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، نبی آگے آگے چل رہے تھے، ادھر سے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ پہاڑ سے ایک آواز آتی ہے۔ وہ کون سی آواز؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا، کبھی بائیں کی طرف دیکھا مگر کوئی چیز نظر نہیں آئی، دائیں کی طرف دیکھا مگر کوئی چیز نظر نہیں آئی، پیچھے کی طرف دیکھا مگر کوئی چیز نظر نہیں
نہیں آئی. میں نے آگے کی طرف دیکھا مگر کوئی چیز نظر نہیں آئی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ صلاۃ و سلام پڑھنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا علی تم دیکھنا چاہتے ہو یا جاننا چاہتے ہو؟ دیکھنا چاہتے ہو یا جاننا چاہتے ہو؟ تو علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اگر ہمیں دکھا دیں تو اور اچھی بات ہے. کہا کہ علی اپنی آنکھوں کو بند کر لو. آنکھیں بند ہو گئی. اب علی دیکھو پہاڑ کی طرف. علی پہاڑ کی طرف دیکھنے لگے. کہا کہ علی اب یہ بتاؤ کہ تمہیں اس پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹا سا پتھر نظر آیا؟ کہا کہ ہاں مجھے ایک پتھر چھوٹا سا پتھر نظر آیا. کہا کہ وہی پتھر مجھ پر درود پڑھتا ہے اور سلام پڑھتا ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ جس کے اندر جان نہیں ہے وہ نبی پر سلام پڑھے یہ جائز ہے. ہم اگر جس پر جان ہے وہ اگر سلام پڑھے یہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی والله ایک مرتبہ اور ایک واقعہ سن لیں اس کے بعد پھر میں دوسری دلیل دوں گا. عزیزان گرامی والله ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نبی کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. نبی آگے آگے چل رہے تھے. علی فرما رہے تھے. میں نے پھر دیکھا تھوڑی دیر بعد پھر میں نے دیکھا کہ پھر کسی نے سلام پڑھا. نبی پر سلام پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اب جو سلام پڑھا جا رہا ہے یہ کون سلام پڑھ رہا ہے؟ تو نبی نے فرمایا وہ دیکھو جو گاج ہے وہ گاج مجھ پر سلام پڑھ رہا ہے. گاج ہے وہ گاج مجھ پر سلام پڑھ رہا ہے. عزیزان گرامی وقار اس حدیث سے پتہ چلا میں اگر میں اس تقریر کو اور زیادہ پڑھاؤں گا تو اور زیادہ لمبی ہو جائے گی. اس لیے مختصر لفظوں میں سمجھے کہ نبی پر سلام پڑھنے والے گاج ہے. نبی پر سلام پڑھنے والے درخت ہے. نبی پر سلام پڑھنے والے حجر ہے. نبی پر سلام پڑھنے والے شجر ہے. نبی پر سلام پڑھنے والے چیونٹیاں ہے. یعنی ساری چیزیں نبی پر سلام پڑھے تو جائز. اور جو نبی کی امت ہے جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جو نبی کا دیا ہوا قرآن پڑھتا ہے وہ اگر نبی پر سلام نہ پڑھے تو وہ گستاخ رسول نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ گستاخ رسول نہیں اور کیا ہے؟ عزیزان گرامی وقار اس سے پتہ چلا صاف طریقے سے ظاہر ہو گیا کہ سلام پڑھنا یہ جائز ہے. سلام ہمیں پڑھنا چاہیے. اب رہی بات کہ سلام کے متعلق اب آئیے دوسری دلیل لے. دوسری دلیل یہ ہے کہ ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں. جنازے کی نماز ہو کھڑے ہو کر سلام پڑھنا یا بیٹھ کر سلام پڑھنا. قرآن پاک میں جو بتایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما یعنی اے ایمان والو تم نبی پر درود پڑھو اور خوب خوب سلام بھیجو. تو سلام پڑھنا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم سلام پڑھو تو بیٹھ کر پڑھو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سلام پڑھو تو کھڑے ہو کر پڑھو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سلام پڑھو تو صرف بلا شرط پہ پڑھو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صلاۃ و سلام تم پڑھو تو نماز کے بعد پڑھو. بلکہ رب قدیر نے مطلقاً کہہ دیا کہ جس ٹائم جس وقت تمہارا جی چاہے تو نبی پر سلام پڑھتے رہو. تو نبی پر سلام پڑھتے رہو. جس طرح قرآن کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا ہے اسی طرح سلام کے لیے بھی کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا جنازے کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں. درود ابراہیم پڑھتے ہیں. درود ابراہیم پڑھ کے سنائیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت. جب جنازے کی نماز پڑھیں گے تو ہم کما صلیت اس کے بعد پڑھیں گے وسلمت. اس کا مطلب کیا؟ یعنی درود اور سلام دونوں چیزیں نبی پر ہو. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ نبی پر سلام پڑھنا جائز ہے. نبی پر سلام پڑھنا
مستحب ہے، نبی پر سلام پڑھنا نیکی کا کام ہے، گناہ کا کام نہیں ہے۔ اب آئیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو تشہد پڑھیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ اس کا معنی کیا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے یا نبی سلام علیک۔ تو ہم نماز پڑھے تو نبی پر سلام پڑھے۔ تو اگر سلام پڑھنا گناہ کا کام ہوتا، سلام پڑھنا اگر ناجائز و حرام ہوتا، سلام پڑھنا اگر شرک و بدعت ہوتا، تو نماز میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی حکم نہیں دے گا کہ نماز میں بھی میرے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ نبی پر سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیتا۔ اب میں بتاؤں علماء کرام سے پوچھا جائے کہ بڑے بڑے جو علماء کرام ہیں، مفسرین کرام ہیں، ان لوگوں سے پوچھو کہ اگر نماز میں تشہد کو نہ پڑھا جائے کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ تو ہر عالم یہی کہے گا، ہر مولوی یہی فتویٰ دے گا، چاہے کوئی کسی بھی فرقہ والا عالم ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے رافضی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کی بھی طریقے پہ رہنے والا عالم ہو، اس سے بتانا کر لاؤ کہ اگر کوئی انسان نماز میں تشہد نہ پڑھے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ تشہد کے مقدار نہ بیٹھے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہر عالم یہی کہے گا کہ اگر تشہد نہ پڑھ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ نبی پر سلام پڑھنا بھی عالم کے لیے، بھی تقویٰ کے لیے واجب ہے، واجب ہے، کیونکہ نماز میں نبی پر سلام پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر نماز میں نبی پر سلام نہیں پڑھو گے، اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں اس کو کاٹ کر آگے بڑھ کے نماز پڑھوں تو ہر عالم سے پوچھو کہ نماز ہوگی کہ نہیں؟ تو ہر عالم کہے گا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو کاٹ کر کے دوسرا لفظ یہاں پر سیٹنگ کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک میں ادھارن دیتا ہوں، مثال کے طور پر سمجھو، کسی کا دو ہاتھ ہے، پیر ہے، دو آنکھ ہے، اب اگر کسی کا یہ آنکھ نکال لیا جائے، نکالنے دو گے؟ نہیں نکالنے دو گے نا؟ کسی کا اگر ایک پیر کاٹ دیا جائے، کاٹنے دو گے؟ نہیں کاٹنے دو گے۔ تو چیز تمہاری ہے، چیز تمہاری ہے، مگر ایک انسان کے اندر کوئی بیماری ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے تو پھر ایک ہاتھ تو کیا دونوں ہاتھ کاٹ پالیں گے، ایک آنکھیں کیا دونوں ہاتھ کاٹ پالیں گے؟ پتہ کیا چلا؟ اس مثال سے میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کاٹتے ہیں وہ لوگ بیمار ہیں، جو کاٹتے ہیں وہ بیمار ہیں، اور جو نہیں کاٹنے دیتے ہیں وہی سلامت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو نبی پر سلام پڑھتے ہیں وہی ایمان والا ہے، اور جو نبی پر سلام نہیں پڑھتا ہے وہی گستاخ رسول ہے۔ اپنی تقریر کو ہی پر سماعت کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ایک مرتبہ سارا مہمان کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔